الہ آباد ٹھینگ موڑ سے سلطان فرید کی رپورٹ کے مطابق معروف روحانی و مذہبی شخصیت اور مجددیہ اسلامک ٹرسٹ کے روح رواں پیر امجد علی مجددی کی سرپرستی میں ملک بھر میں اور خاص طور پر الہ آباد میں بزم مجددیہ کے زیر اہتمام 35 روزہ محافل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس کی اختتامی تقریب جامعہ اسلامیہ للبنات مدرسہ میں کی گئی۔ پروگرام کی صدارت پیر امجد علی مجددی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی پیر محمد امجد وارسی مجددی اور اہل علاقہ کی سیاسی و سماجی روحانی شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر پروگرام کا آغاز قاری محمد صفدر قادری نے تلاوت قرآن سے کیا، بعد ازاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قاری عبدالرزاق چشتی اور غلام رسول ظہوری نے سعادت حاصل کی۔ بعد ازاں پیر محمد حامد سرفراز نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور محافل میلاد کی برکات کے عنوان پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا اور شکر بجا لانا فلاح و نجات اور خیر و برکت کا باعث اور تحدیث نعمت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جمیع انسانیت کے لیے عظیم نعمت ایازی کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے علاوہ بھی بعض انبیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، جسے انبیاء اعظام کی عظمت اور شان نبوت کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ جمیل مخلوقات کے لیے رحمت اور اپنا احسان عظیم کہہ کر کیا ہے۔ اس موقع پر پیر امجد علی مجددی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جس سال نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ودیت ہوا، وہ فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اس سے پہلے اہل قریش بدحالی، اسرت اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیا زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں کی شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے بھر دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ پروگرام کے آخر پر جامعہ اسلامیہ مجددیہ میں 100 سے زائد طالبات کو امتحانات میں کامیابی پر ان کو اسناد سے نوازا گیا، اور ملک محمد عاشق مجددی اور ان کی ٹیم کی طرف سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لنگر تقسیم کیا گیا۔